السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ آپ جو ہے رجب سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ دیکھیے، رجب کے بعد شعبان کے بعد رمضان آتا، تو آپ رجب سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ یہ ہے، اللہم بارک لنا، اے اللہ تو برکت عطا فرما ہمیں، فی رجب و شعبان، فی رجب و شعبان، ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما بولتے تھے۔ یعنی رجب حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما میرا مہینہ ہے، اس میں برکت عطا فرما دعا کرتے تھے۔ اور پھر دعا کا دوسرا حصہ یہ تھا، بلغنا رمضان، اور ہم کو پہنچا رمضان تک یا رمضان میں۔ تو دعا دیکھیے آپ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں پہنچا دے رمضان تک، رمضان میں۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ برکت رمضان میں برکت دینے بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دے بول رہے ہیں۔ رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے، یا رمضان میں پہنچا دے بول رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان میں پہنچ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کئی لوگ ہے دیکھیے کہ رمضان آنے سے پہلے دنیا سے خدا حافظ ہو گئے، کئی لوگ ہیں دنیا سے چلے گئے، ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا۔ تو رمضان نصیب ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب رمضان نصیب ہو گیا ہے، اب اس کی قدر کرنا یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے۔ رمضان ملا، پھر اب پھر بھی ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اپنی دنیاوی جھمیلوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی جو ہے عبادتوں میں کوتاہی ہے، پھر بھی جو ہے کیا بولتے ہیں دنیاوی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ تو خاص کر کے جو ہے رمضان میں آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا، یا اللہ تم کو رمضان میں پہنچا دیا ہے، اب انشاءاللہ تعالی اللہ سے کچھ چیزیں مانگنا۔ کیا چیزیں مانگنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے تاکید کرتے تھے، 4 چیزوں کی تاکید کرتے تھے رمضان کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورے دین کی جان، زندگی کی جان، کائنات کی جان یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ذکر ورد کرتے رہنا، جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے رہنا۔ کلمہ طیبہ ایک چیز۔ دوسری چیز ہے استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، استغفار کرتے رہنا، اللہ سے معافی چاہنا۔ میں کیا کر رہا، میں کچھ نہ کر رہا، نہیں، بس ہر حال میں معافی چاہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار 100 بار استغفار کیا کرتے، تو ہم کس کھیت کی مولی، ہم سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ کی کلمہ طیبہ پڑھنا، اور دوسری چیز آپ فرمائیں استغفار کیا کرو رمضان میں خاص کر کے۔ اور تیسری چیز جو اللہ سے مانگنا ہے وہ ہے اللہ سے جنت مانگنا، یا اللہ ہم کو جنت عطا فرما، اللہم انا نسألک الجنت، اور جنت کے اندر جنت فردوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں جنتوں کے اندر بھی کئی اقسام ہیں، اس میں جنت الفردوس کا کیا مقام ہے۔ تو اللہ سے جنت مانگنا۔ دنیا کی خالی چھوٹی چیزیں، 1 بیڈ روم کا فلیٹ، 2 بیڈ روم کا فلیٹ مل گیا تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور ذرا کسی کا بڑا مکان رہا، بیک یارڈ رہا تو اور خوش ہو جاتا ہے، کسی کا اور بڑا جو ہے کیا بولتے ہیں حویلی رہی تو پوچھو مت۔ دنیا کے اندر یہ تفرقہ ہے، جنت تو ہمارے ذہن سے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی۔ ایسے اللہ تعالیٰ ایسے محلات، ایسے باغات رکھے ہیں، ایسی نہریں رکھے ہیں۔ تو اللہ سے جنت مانگنا۔ اور دوسرے یہ کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگنا، آخرت کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ 2 چیزوں کا ذکر کرنا، ایک تو کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، اور دوسری استغفار کرتے رہنا۔ اور 2 چیزیں آخرت کے لیے اپنے لیے مانگنا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ایک جنت اللہ سے مانگنا، اور اللہ سے دوزخ سے ہماری حفاظت فرما، اللہ سے یہ دعا مانگنا۔ تو یہ 4 چیزیں خاص کر کے اس رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کرتے رہنا انسان کثرت کے ساتھ۔ صبح اور شام جو ہے آپ جو ہے کلمہ طیبہ پڑھا کر یہ تسبیح رکھیے گا، تسبیح رکھ کے صبح اور شام۔ لا الہ الا اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے، مکمل کلمہ جب بھی ہوتا ہے، اس کا ورد صبح اور شام کرتے رہیے جتنا بھی ہو سکتا۔ واقعی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے،
یہ سب دکھری والی چیزیں ہیں، ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی پہچان کس کے ذریعے سے ہوئی؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہوئی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ کے رسول کا ذکر کثرت سے کہا کریے، سے ایمان مضبوط ہوتا. ساری میزان کے اندر ساری چیزیں ایک طرف رہیں گی، اور کلمہ طیبہ اگر ایک پلڑے میں ڈال دیں گے تو اس کا وزن بہت بھاری ورکم رہے گا. اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس کو اپنے قلب کے اوپر جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ جمانا، حافظے میں جمانا، اور یہ کلمہ زبان پہ ہوش و واش میں جاری رکھیں، تو موت کے وقت بھی، وہ وقت میں بھی کیا ہوتا، زبان پہ جاری ہو جاتا کلمہ. اور حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. بیسک کرائٹیریا جنت میں داخلے کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ عقیدہ ہونا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے وقت آخری سانس ہم کے وقت بھی ہماری زبان پہ یہ کلمہ طیبہ جاری ہو، اور ہمیشہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے کچھ نہیں مانگنا، صرف معافی مانگنا بس، اور کچھ نہیں. اللہ سے معافی مانگنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.